انڈیا میں یہ ڈبیٹ بڑے عرصے سے جاری تھی، بلڈ اینڈ واٹر کانٹ فلو ٹوگیدر. انہوں نے کون سے جو لاز ہیں وہ وائلیٹ کیے، آڑ لیا دہشت گردی کی. انڈیا جنگی جرم کرنے جا رہا ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ جو پاکستان کا پانی بند کیا جا رہا ہے. ٹیررزم، یہ جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو بیسیکلی بنیاد بنایا گیا. بین الاقوامی قوانین کے تحت انڈیا یہ کام کر نہیں سکتا. سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. السلام علیکم ویورز، آزاد ڈیجیٹل اسٹوڈیو سے میں ہوں نوشین طارق. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اس وقت ٹینشن ہے اور دونوں ممالک کی جانب سے جو ہے وہ اٹھائے جانے والے جو اقدامات ہیں، آج کے پوڈ کاسٹ میں ان کے ٹیکنیکل اسپیکٹس، ان کے کانسیکوینسز پر بات کروں گی میں. اور اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر عبدالرؤف صاحب. ہی از ڈاکٹریٹ ہائیڈرو پالیٹکس. ان کے بہت سے پیپرز انٹرنیشنل اور نیشنل میگزین میں شائع بھی ہو چکے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں آپ کو ویلکم کروں گی ہمارے اسٹوڈیو میں. کیسے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. آپ نے مجھے موقع دیا اور آئی ہوپ کہ آج کی ڈسکشن جو ہے وہ ٹیکنیکل آسپیکٹس کے اوپر زیادہ ہوگی اور ہم عوام کو بتا سکیں گے کہ پاکستان کا اور انڈیا کے اندر جو واٹر ٹینشنز ہیں اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیلز کیا ہیں. بالکل، آپ چونکہ ایکسپرٹ ہیں ہائیڈرو پالیٹکس. جی میں اسٹوڈنٹ ہوں، ہائیڈرو پالیٹکس کا اسٹوڈنٹ ہوں. نہیں، آپ ڈاکٹریٹ ہیں. جی میں ایون دین آئی کنسیڈر مائی سیلف ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہائیڈرو پالیٹکس. اوکے، تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سی وہ چیزیں جن کا نہ مجھے پتہ ہے نہ ہمارے ویورس کو پتہ ہے، تو وہ آپ زیادہ اچھے سے جو ہے وہ کریں گے تاکہ لوگوں کے جو تھوڑی سی وہ بھی ہے، تشویش بھی ہے، وہ بھی دور ہو جائے گی. کیونکہ پانی جو ہے وہ لائف لائن ہے کسی بھی ملک کے لیے. زندگی پانی سے ہے. تو اس پہ پاکستان نے تو ایک موقف دے دیا اپنا. میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو ڈسپیوٹ ہے یہ ہسٹوریکل 1960 میں جب یہ معاہدہ ہوا تھا، اس کے بعد بھی پاکستان اور بھارت میں کافی جنگیں بھی ہوئی ہیں، ٹینشن بھی رہی ہے، لیکن تب اس کے معطل ہونے کی بات نہیں کی گئی تھی. اب اسے معطل کر دیا گیا ہے. تو اس کے ٹیکنیکل اسپیکٹس کیا ہیں، اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں؟ اصل میں ہمیں پہلے تاریخ میں جانا پڑے گا. ہمیں 1960 کے اس معاہدے کا تو پتہ ہے، بٹ اس کی تاریخ کافی پرانی ہے. تاریخ جو ہے اس کی پاکستان اور انڈیا بننے سے پہلے کی ہے، جب وہاں پہ دو صوبوں کے درمیان میں پانی کے ایشوز ہوتے تھے اور ان ایشوز کو سیٹل بھی کیا گیا. ان ایشوز کی سیٹلمنٹ کے بعد جب 1947 میں پاکستان اور انڈیا دونوں آزاد ہوئے تو اس وقت بھی پانی کا ایشو جو ہے وہ کھڑا ہوا. اس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے ہم پاکستان اور انڈیا نے ایک اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کیا. وہ جو اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ جو کہ دسمبر 1947 میں ہوا، اس کی میعاد جو تھی وہ 31 مارچ 1948 تک کی تھی. تو صرف وہ 3 سے 4 مہینوں کا جو ایگریمنٹ تھا، 1 اپریل کو پاکستان کا پانی اگین انڈیا نے بند کر دیا. اب یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ جو پاکستان کا پانی بند کیا جا رہا ہے، تو یہ پہلے بھی ہو چکا ہوا ہے. اور اس میں بڑی انٹرسٹنگ ایک چیز ہے جو کہ ویورز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے انڈس واٹر ٹریٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ ایشوز بیسیکلی پارٹیشن سے ریلیٹ کرتا ہے. پارٹیشن سے اس وجہ سے ریلیٹ کرتا ہے کہ 2 ڈسٹرکٹ، ایک گرداسپور کا ڈسٹرکٹ تھا، ایک فیروز پور کا ڈسٹرکٹ تھا. دونوں ڈسٹرکٹ جو ہیں وہ مسلم پاپولیشن تھے. جب ریڈ کلف ایوارڈ ہوا اور جب پنجاب باؤنڈری کمیشن بنا، تو بجائے اس کے کہ جو مسلم ڈسٹرکٹس ہیں ان کو پاکستان کا حصہ بنایا جاتا، تو کشمیر کی طرح یہ پانی کا ایشو بھی پاکستان کے لیے کریٹ کرنے کے لیے یہ دونوں جو ضلع تھے یہ انڈیا کو دے دیے گئے. ان دونوں ضلعوں کی سگنیفیکنس یہ تھی کہ دریائے چناب اور دریائے ستلج کے ہیڈ ورکس جو تھے ان ضلعوں کے اندر موجود تھے. سو دیٹس وائی اینڈ دیٹس ہاؤ انڈیا کے پاس ایک لیوریج جو تھا وہ 1947 میں ہی دے دیا گیا. اوکے، اپر ہینڈ ان کا تھا. وہ اپر ہینڈ جو ہے پھر دین اسی اپر ہینڈ کے آپ کے کانسیکوینسز اور خمیازہ آپ کو 1 اپریل 1948 کو بھگتنا پڑا جب انڈیا نے پانی پاکستان کا بند کر دیا. اس کے بعد پھر نیگوشیشنز چلتی رہیں، ایک دوسرے سے ملاقاتیں ہوتی رہیں، اور فائنلی وی اینڈیڈ اپ ود دس ٹریٹی آف 1960. انڈس واٹر ٹریٹی از نون ایز انڈس واٹر ٹریٹی، جس میں اس وقت کے پرائم منسٹر نہرو اور ادھر سے پریزیڈنٹ ایوب خان نے سائن کیے. ورلڈ بینک کا اس میں میڈیشن کا رول رہا. اور اس میں صرف ورلڈ بینک نہیں، اچھا اس ٹریٹی کی ایک بڑی ٹیکنیکل اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیل ہے. جتنی بھی آپ کو دوسری ٹریٹیز نظر آئیں گی ان ٹریٹیز کے اندر آپ
کو جو فائنینشیل اسپیکٹ ہے وہ بیسیکلی وہی پارٹیز جو کہ آپس میں نیگوشیٹ کر رہی ہوتی ہیں وہی اس کے ٹیکنیکل اور وہی اس کے جو فائنینشیل ڈیٹیلز ہیں وہی طے کر رہی ہوتی ہیں اور وہی اخراجات برداشت کر رہی ہوتی ہیں. یہاں پہ یو کے, یو ایس اے, جرمنی, ایون انڈیا, بہت سارے ممالک یہاں پہ پاکستان کی ہیلپ کے لیے آئے کیونکہ یہ بیسیکلی ایک واٹر ڈویژن ٹریٹی ہے, یہ واٹر ڈسٹریبیوشن ٹریٹی نہیں ہے. اس کے اندر یہ پانی کی تقسیم ہے. 6 دریا تھے انڈس ریور بیسن کے اندر. اگر آپ ایسٹ سے سٹارٹ کریں تو بیاس, ستلج, راوی. ویسٹ کے دریا جو ہیں وہ سٹارٹ ہوتے ہیں چناب, جہلم اور انڈس. تو یہ جو 3 مشرقی دریا ہیں یہ 3 انڈیا کو دے دیے گئے. 3 مغربی دریاؤں کے اوپر پاکستان کا جو ہے حق تسلیم کر لیا گیا. تو یہ ایک طریقے سے واٹر ڈویژن ہوئی. لیکن جو 3 آلریڈی ایسٹرن ریورز تھی ان کو پانی, چونکہ ان کو بھی ضرورت تھی پانی کی, اس کے لیے پھر لنک کینالز اسٹیبلش کی گئی. لنک کینالز آپ کو پتہ ہے واٹر انفراسٹرکچر بنانے کے لیے ہمیں بہت سارے اس کے اوپر فنڈنگ چاہیے ہوتی ہے, بہت بڑی انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے. وہ انویسٹمنٹ جو ہے پھر وہ کہاں سے آئی؟ وہ انویسٹمنٹ انڈیا, اس کے اندر برٹن, اس کے اندر آپ کا یو ایس اے, اس کے اندر جرمنی, اس کے اندر ورلڈ بینک. تو وہ معاونت ہمیں وہاں سے حاصل ہوئی جس سے ہم نے لنک کینالز جو ہے بنائی. سو اس ٹریٹی کو جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس ٹریٹی کو صرف بائی لیٹرل ٹریٹی نہیں سمجھنا چاہیے, اس کے بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں. بالکل. تو اب سر یہ بتائیں کہ یہ تو آپ نے ایک اس کو بہت خوبصورتی سے الیبریٹ کر لیا اور بہت سی چیزیں مجھے بھی نہیں پتہ تھیں جو مجھے پتہ چل گئیں. اب مجھے بتائیں کہ آبی جارحیت ہو گئی, ٹھیک ہے, اس کو جنگی ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہا ہے اور ہمیں بھی ایسا لگ رہا ہے کہ باقی چیزیں تو ہم دیکھ لیں گے, پہلے بھی بڑی جنگیں کی ہیں, ایل او سی کو بھی دیکھ لیں گے, سب ہو جائے گا. اگر پانی ہمارا رکتا ہے ہمیں کیا نقصان ہوگا, ہمیں اسے کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے, یہ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. اصل میں اب فوراً سے شاید وے فارورڈ پہ آ گئی ہیں. میرا خیال ہے تھوڑا سا ہمیں پھر پیچھے جانا چاہیے, اور پیچھے جانے سے مراد میری یہ ہے کہ یہ نئی چیز نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا 1 اپریل 1948 کا انڈیا میں یہ ڈبیٹ بڑے عرصے سے جاری تھی. اچھا. انڈیا میں 2 طرح کے اسکول آف تھاٹ تھے جو یہ چاہتے تھے کہ اس ٹریٹی کو ہم ری رائٹ کریں. ایک اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ رام سوامی ایئر صاحب ہیں, وہ بیسیکلی اس کو لیڈ کر رہے تھے. ایک میں انڈین ٹائمز کے جو ہیں وہ فارمر ایڈیٹر تھے, وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے. تو جو ایک اسکول آف تھاٹ تھا وہ یہ کہتا تھا کہ جو آرٹیکلس ٹریٹی کے اندر آلریڈی موجود ہیں اس کے اندر فیوچر پراسپیکٹس کی بات ہے. اسی فیوچر پراسپیکٹس کو, فیوچر کلیبوریشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں اس ٹریٹی کے اندر اور اسپیکٹ جو ہے وہ شامل کرنے چاہیے, امینڈمنٹ کرنی چاہیے. بٹ وہ امینڈمنٹ جو ہے وہ کو شیئرنگ کی بنیاد پہ ہو, وہ کو مینجمنٹ ہو, اس میں کو انویسٹمنٹ ہو. تو ایک اسکول آف تھاٹ جو تھا پروسپیکٹو اسکول آف تھاٹ, وہ کوآپریشن کی بات کرتا تھا. ایک اور اسکول آف تھاٹ بھی تھا انڈیا کے اندر, جو اسکول آف تھاٹ بیسیکلی بات یہ کر رہا تھا کہ نہیں, یہ ٹریٹی جو ہے وہ تو بالکل غیر منصفانہ ہے, اس ٹریٹی کو آپ ختم کریں, اس کی جگہ پہ نئی ٹریٹی جو ہے وہ سٹارٹ کریں. لیکن گورنمنٹ آف انڈیا اس وقت تک ان 2 اسکول آف تھاٹ پہ زیادہ دھیان نہیں دے رہی تھی. جو پہلی دفعہ گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے سٹانس لیا گیا آن انڈس واٹر ٹریٹی, دیٹ واز 2001, جب پارلیمنٹ کے اوپر اٹیک ہوا, انڈین پارلیمنٹ کے اوپر اٹیک ہوا. اب یہ ٹیررزم, یہ جتنے بھی ایشوز ہیں, ان کو بیسیکلی بنیاد بنایا گیا. وہ جو ان کی اس کی آلریڈی خواہش ایک موجود تھی, جو آلریڈی ڈبیٹ موجود تھی, اس خواہش کو لنک کیا گیا ود دی ٹیررزم, اور اس کو جو ہے وہ سامنے لایا گیا گورنمنٹ آف انڈیا نے. اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہوگا پلوامہ کا انسیڈنٹ یاد ہوگا, پرائم منسٹر مودی صاحب تو اس وقت موجود تھے, اور ان کی ایک بڑی فیمس اسٹیٹمنٹ ہے کہ بلڈ اینڈ واٹر کانٹ فلو ٹوگیدر. اب یہ بیسیکلی وہ تھریٹ تھے, یہ آج کی بات نہیں ہے کہ آبی جارحیت, پاکستان آج آبی جارحیت کا شکار نہیں ہوا. پاکستان چونکہ پاکستان اپنی پیدائش سے پہلے, اور پاکستان چونکہ لوئر رائپیرین ہے. یہاں تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اپر رائپیرین اور لوئر رائپیرین 2 ایک ٹرمس یوز ہوتی ہیں. بالکل. جہاں سے پانی اوریجنیٹ ہو رہا ہوتا ہے یا جہاں سے پانی آ رہا ہوتا ہے اس کنٹری کو ہم اپر رائپیرین کہتے ہیں, اور جو اس کنٹری میں مطلب ٹورڈ ساؤتھ جہاں پہ پہنچ رہا ہوتا ہے اس کو لوئر رائپیرین کہتے ہیں. انڈس واٹر ریور بیسن کے کانٹیکسٹ میں یا انڈس واٹر ٹریٹی کے کانٹیکسٹ میں انڈیا چونکہ اپر رائپیرین ہے, تو اس وجہ سے کنٹرول اس کے پاس کسی حد تک جو ہے وہ رہا ہے. اس کنٹرول کو بھی ہم ڈسکس کر لیں گے, لیکن کسی حد تک وہ کنٹرول رہا ہے. اس کنٹرول کی وجہ سے انڈیا ہمیں دھمکاتا رہا ہے,
اور وہ جو دھمکانے والا ایکشن تھا ابھی اس نے ایگزیکیوٹ کر دیا ہے بالآخر اس نے ایگزیکیوٹ کر دیا ہے. چلیں نائس. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس پہ آ جائیں کہ اس کی کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ جی اس کی کانسیکوینسز اور کیا یہ امیجیٹلی ایگزیکیوٹ کر پائے گا یا ٹائم لگے گا؟ بیسیکلی کانسیکوینسز کی بحث سے پہلے ہمیں ایک اور چیز بھی دیکھنی پڑے گی اور وہ ہے اس کا لیگل آسپیکٹ. دیکھیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ٹریٹی جو ہے یہ صرف دو ملکوں کے درمیان ایک ٹریٹی نہیں ہے. پہلے ہمیں ذرا سمجھنا پڑے گا کہ ٹریٹی ہوتی کیا ہے. اگر آپ ویانا کنونشن جو ہے آف لا آف ٹریٹیز کی بات کریں 1969 کی, تو ٹریٹی بیسیکلی ایک ایسے ریٹن ایگریمنٹ کا نام ہے جو کہ دو ملکوں کے درمیان میں ہو. یہاں پہ اسٹیٹس کی بات ہو رہی ہے, دو ملکوں کے درمیان میں ہو اور وہ گورن ہو رہے ہوں تھرو انٹرنیشنل لا. یعنی کہ یہ جو ٹریٹی ہے یہ ٹریٹی دو کوئی بائیلیٹرل ارینجمنٹ نہیں ہے, یہ بائنڈنگ ہے تھرو انٹرنیشنل لا. اب جب انٹرنیشنل لا کے تھرو بائنڈنگ ہو گئی تو اب آپ نے جیسے پہلے بھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ پانی جو ہے وہ ہماری لائف لائن ہے. اب آپ کو تھوڑا سا میں بتاؤں کہ جو ہمارے پانی کے ریسورسز ہیں, ٹوٹل ریسورسز 80% آف دا واٹر جو ہے, آلموسٹ 80% آف دا واٹر دیٹ انفلوز فرام دس انڈس ریور بیسن. یعنی کہ تقریباً 80% کا جو پانی ہے, ایگزیکٹلی ہم کہیں تو 78% بنتا ہے, وہ پانی جو ہے وہ پاکستان سے باہر سے آ رہا ہے. جو وہ باہر سے آ رہا ہے جس میں انڈین اللیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر ہے, وہاں سے وہ پانی جو ہے وہ فلو ہوتا ہے ٹورڈز پاکستان. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کی تو ڈپینڈنسی, پنجاب کی فصلیں, سندھ کا ایگریکلچر, یہ سارے کے سارے تو اسی کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوئے. بالکل. اب اتنی بڑی ڈپینڈنسی والے ملک کو اب آپ کیا کر رہے ہیں, ایک انٹرنیشنل ٹریٹی آپ نے ایک ٹرم استعمال کی جس ٹرم کا کوئی وجود نہیں ہے, جس ٹرم کے انٹرنیشنل لا کے اندر کوئی لنک موجود نہیں ہے. آپ اس کو استعمال کرتے ہوئے, آپ کھلی آبی جاریت کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں ہم پانی, پاکستان کا پانی روک دیں گے. اب میں آپ کو یہ ذرا تھوڑا سا یہ گائیڈ بتانے کی کوشش کر دوں کہ یہ انہوں نے کون کون سے جو لاز ہیں وہ وائلیٹ کیے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب چونکہ پاکستان کی سسٹیننٹ پانی کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے, اور بہت سارے انڈین منسٹرز کی آپ کو اسٹیٹمنٹس مل جائیں گی جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ویل اسٹارو دیم ٹو دا ڈیتھ, یعنی کہ ہم ان کو بھوکا کر کے مار دیں گے. آپ نے یہ والی اسٹیٹمنٹ ضرور سنی ہوگی. اب ذرا یہ سوچنے والی بات ہے کہ کیا انٹرنیشنل لا اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ اب آرٹیکل 54 ہے, اس کی کلاس 1 اینڈ 2 آف 1971 ہے, ایڈیشنل پروٹوکول 1. اسی طریقے سے آرٹیکل 14 ہے آف ایڈیشنل پروٹوکول 2 آف جنیوا کنونشن کا. یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی ریسورس کو, جس ریسورس کے اوپر جو فنڈامنٹل ڈپینڈنس ہو, جو بھی کوئی انڈسپینسیبل ریسورس ہے, ویٹ ہو سکتی ہے, واٹر ہو سکتا ہے, آپ اس کو ایز اے ٹول استعمال ہی نہیں کر سکتے. تو انڈیا کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے, انڈیا پانی کو ایز اے ٹول استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے. پاکستان نے ایسے نہیں کہہ دیا. اگر آپ نیشنل سیکورٹی کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں, نیشنل سیکورٹی کونسل کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں, تو وہ اسٹیٹمنٹ جو ہم اس کو ایز این ایکٹ آف وار کنسیڈر کر رہے ہیں. تو وائی وی آر کنسیڈرنگ ایز این ایکٹ آف وار؟ بیکاز انٹرنیشنل لا جو ہے وہ انڈیا کو روکتا ہے. بین الاقوامی قوانین کے تحت انڈیا یہ کام کر نہیں سکتا کہ پانی کو ایز اے ہتھیار استعمال کرے اور دھمکی دے کہ جناب ہم آپ کو بھوک سے مار دیں گے, قحط سے مار دیں گے. یہ والی دھمکی جو ہے وہ نہیں دے سکتا. اب آپ کو میں اس کو اوپر اور لے کے چلتا ہوں. اب یہ جو اسٹارونگ آف سویلینس ہے, یہ وار کرائم ہے. مطلب آپ جنگی جرم جو ہے, انڈیا جنگی جرم کرنے جا رہا ہے. اور وہ کس طریقے سے جنگی جرم بنتا ہے کہ آرٹیکل 8 اور 2B اس کی کلاس ہے 1998 کا, دیٹ آف اسٹیٹ آف انٹرنیشنل کرمنل کورٹ, ICC کی ورڈکٹ ہے اس کے اوپر کہ آپ پانی کے اوپر اس طرح سے کوئی کام نہیں کر سکتے, اور انڈیا وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. پھر اب آ جاتے ہیں اس کے اوپر انٹرنیشنل لا جو ہے وہ کمیشن ہے اور ڈرافٹ آرٹیکلس ہیں آن رسپانسبلٹی آف اسٹیٹس. اچھا, اس کے پیچھے اس نے آڑ کیا لی ہے؟ آڑ لی ہے دہشت گردی کی. اب ذرا سوچنے والی بات یہ ہے کہ پاکستان, آپ دیکھیں خیبر پختونخوا کو دیکھیں, آپ بلوچستان کو دیکھیں, آپ ہمارے شہداء کی تعداد دیکھیں, ہم اتنے بڑے وکٹم ہیں. پچھلے دنوں جعفر ایکسپریس کا انسیڈنٹ ہوا, بلوچستان کے اندر روز ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں, روز ہمارے فوجی جوان جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں, روز ہمارے آفسرز تک نے ڈیتھ دی ہے. پوری دنیا میں کہیں پہ بھی آفسر ٹو سولجر ریشو اتنا نہیں ہے جتنا پاکستان کے اندر ہے.
ہم خود دہشت گردی کا شکار اور ہم پہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ دہشت گردی کر رہے ہیں. نہ صرف الزام لگا رہے ہیں بلکہ جوڑ رہے ہیں کچھ مسکرینٹس کا, کچھ ٹیررسٹ کا, اور ٹیررسٹ کا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا, لیٹ می بی ویری فرینک آن دیٹ. اور وہ ان کچھ ٹیررسٹ کو جوڑ رہے ہیں کہ شاید یہ ریاست کی آشیرواد سے کر رہے ہیں. اب اسی کے اوپر جو انٹرنیشنل لا کمیشن ہے اور ڈرافٹ آرٹیکل ہے آن رسپانسبلٹی آف اسٹیٹ, وہ کیٹیگوریکلی کہتا ہے کہ کسی انڈیویجول کا, نان اسٹیٹ ایکٹرز کا, کچھ لوگوں کا ایکشن جو ہے آپ کسی ریاست کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے. یعنی کہ کچھ لوگوں کی سزا وہ ہے بھی نہیں پاکستانی, آپ نے خود ایکسیپٹ کیا کہ وہ جو تنظیم ہے اس تنظیم کا, وہ سری نگر کا کوئی رہائشی ہے جو اس تنظیم کو ہیڈ کر رہا تھا, اس کو آپ نے اریسٹ بھی کیا. پاکستانی میڈیا نے اس کے اوپر کافی سٹوریز کر دی ہیں. اس کو اریسٹ بھی کیا, اس کو اریسٹ کرنے کے بعد تہاڑ جیل میں بھی رکھا. وہ پاکستانی نہیں ہے, اور ایون دین آپ اس کو جو ہے ریلیٹ کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ, اور اگین انٹرنیشنل لا کی وائلیشن کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں ذرا جو انہوں نے لیٹر ایشو کیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر, ان کی منسٹری آف واٹر اینڈ پاور نے ہماری منسٹری آف واٹر اینڈ پاور کو لکھا, اور اس میں بات کی ہے فنڈامنٹل چینجز کی. اچھا, وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور سوچنے والی بات ہے کہ جو وینا کنونشن آن لا ہے آف ٹریٹیز 1969, اس کا آرٹیکل 62 ہے, وہ فنڈامنٹل چینج کے لیے 5 ریسٹرکشنز لگاتا ہے, 5 شرائط لگاتا ہے. اچھا, کون سی اس میں سے شرط پوری ہو گئی ہے؟ کیا جو ہے انڈس ختم ہو گیا ہے, سوکھ گیا ہے, ایسا ہوا ہے؟ نہیں ہوا. تو کون سی فنڈامنٹل چینج ہوئی ہے؟ جب فنڈامنٹل چینج ہوئی نہیں, کوئی نیگوسیشن ہوئی نہیں, کس طریقے سے آپ یونیلیٹرلی اس طرح کا ایکشن لے سکتے ہیں؟ اب اس کے بعد آپ آ جائیں کہ انٹرنیشنل لا کے ایک اور ہے, اس کے اندر کلاس ہے کہ جو کوئی اپر رائپیرین ہوتا ہے نا, وہ کسی لوئر رائپیرین کا پانی نہیں روک سکتا. اچھا, آپ نے اس کی 5واں میں نے آپ کو بتا دیا, اس کی انہوں نے خلاف ورزی کی. 6 نمبر پہ آپ آ جائیں. 6 نمبر پہ برلن رولز آف واٹر ریسورسز ہیں, آرٹیکل 52 اس کا جو ہے وہ نہ صرف پانی کے جو استعمال کو ایز اے کوئرسو ٹول روکتا ہے کہ آپ اس کو ایز اے جنگی ہتھیار نہیں استعمال کر سکتے, بلکہ وہ یہ بھی ریسٹرکٹ کرتا ہے کہ آپ اس کے اوپر نئے ڈیم نہیں بنا سکتے, آپ ان کو پانی کو ڈائیورٹ نہیں کر سکتے. اب آپ انڈیا کا سٹانس جو ہے انٹرنیشنل لا کے لیے, انڈیا جو ہے وہ اپنے آپ کو کہتا ہے نا کہ میں بڑی اولڈ جمہوریت ہوں, میں تو بڑے اچھا ہوں, اور میں تو دنیا پوری جو ہے وہ میری باتیں سنتی ہے, خطے کا تھانے دار ہوں. تو وہ خطے کا تھانے دار ہوں, اور اس خطے کے تھانے دار کی آپ دیکھ لیں کہ انٹرنیشنل لا کے اکارڈنگلی بین الاقوامی قوانین کے تحت اس کی سٹینڈنگ کیا ہے. آپ کو 6 میں نے یہ گن دی ہیں پوائنٹس جو انٹرنیشنل لا کے لیے. اس طریقے سے میرے پاس اور بھی بڑی لمبی لسٹ ہے, میں اور بھی گن سکتا ہوں. اب آپ آ جائیں انڈس واٹر ٹریٹی کے اندر ہی, آرٹیکل 12 جو ہے اس کی کلاس 4 ہے, وہ بیسیکلی یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی ملک یونیلیٹری اس ٹریٹی کو ختم نہیں کر سکتا. دونوں میوچلی ایگری کریں گے فار اے نیو ٹریٹی. تو پاکستان کے ساتھ آپ نے کون سی بات چیت کی ہے کہ آپ نے یکدم کہہ دیا کہ ٹریٹی ختم ہو گئی, اور آڑ کیا لے رہے ہیں؟ دہشت گردی کی. اس ملک کے خلاف جو ملک خود دہشت گردی کا شکار ہے, اور جو دہشت گردی کا نہ صرف شکار ہے بلکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہراول دستہ ہے. مطلب آپ دیکھ لیں ہماری قربانیاں, ہماری کوشش یہ ہے, یہ تو ہم باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان نے دہشت گردی کی کمر توڑی, پاکستان دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ سربستہ ہے, اور پاکستان جو ہے وہ باندھا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے یہ دہشت گردی کا جو ہے وہ کلا کما ہو اور یہ دوسرے ملکوں تک نہ پھیلے. تو بجائے اس کے کہ آپ ہمارے مشکور ہوں, آپ الٹا ہمیں نہ صرف دھمکیاں دے رہے تھے بلکہ آپ نے اس دھمکیوں کو ایگزیکیوٹ کر دیا. اب اس کے اندر انٹرنیشنل لا جو ہے وہ اس طریقے سے اس چیزوں کو ایکسپلین کرتا ہے. اچھا, جب کانسیکوینسز کی ہم بات کرتے ہیں تو کانسیکوینسز جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس جو 78% آف دا واٹر ہے دیٹ از کمنگ فرام دیر. تو پانی کے اوپر ہماری ڈپینڈنس ہے, ہمارا ایک ایگریرین سوسائٹی ہے, ہماری ایگریکلچر اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے, ہمارا پانی جو ہے وہ ہماری لائف لائن ہے. اب میں آپ کو ذرا تھوڑا سا ڈیٹا اس کے اوپر شیئر کروں گا مختلف دریاؤں کا. آپ سب سے دیکھیں انڈس ریور جو ہے بیسیکلی اسی کے نام پہ یہ انڈس ریور بیسن کہا جاتا ہے, جس کے اندر 6 دریا ہیں. انڈس ریور جو ہے وہ دنیا کا آپ کو پتہ ہے سب سے لمبا دریا جو لانگسٹ ریور ہے وہ ریور نائل ہے. دنیا کا سب سے لمبا دریا دریائے نیل ہے. اب دریائے نیل جو ہے اس سے ڈبل پانی جو ہے وہ انڈس ریور میں ہے. اور دریائے نیل تقریباً 11 ملکوں کے درمیان میں شیئر ہوتا ہے.
اب آپ تھوڑا سا اندازہ لگائیں کہ کتنا پانی کی ویلیو ہے اور کس طریقے سے وہ ہمیں افیکٹ کرے گی. اب اس کے بعد اس کے اندر جو ریور انڈس ہے اس کی 32 ٹریبیوٹریز ہیں, 32 ٹریبیوٹریز بیسیکلی ان چھوٹی ندی نالوں کو کہتے ہیں جو آ کے بڑے دریا میں مل جاتی ہیں. بالکل. سوائے جو مشرقی سائڈ کے دریا ہیں جو کہ انڈیا سے آتے ہیں, اس کے علاوہ یہ 32 جو ہیں میجورٹی آف دیم, آلموسٹ آل آف دیم, وہ پاکستان سے اوریجنیٹ ہوتی ہیں. یعنی کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ انڈین جو ہے یا بہت ساری ٹریبیوٹریز مل کے اس ریور انڈس کو اتنا بڑا دریا بناتی ہیں. اس کے اوپر 7 بیراجز ہیں. اگر آپ سٹارٹ کریں تو غازی بیراج سے سٹارٹ کرتے ہیں ہم. غازی بیراج ہے, دین اس کے بعد جناب بیراج ہے جو کالا باغ کے مقام پہ ہے, پھر چشمہ بیراج ہے, پھر توسا بیراج ہے, پھر گڈو بیراج ہے, پھر سکھر بیراج ہے, اور یہ اینڈ ہوتا ہے کوٹری بیراج پہ بفور فالنگ انٹو دا عریبین سی. اب 7 بیراجز ہیں, ہر بیراج سے مختلف اور کئی جو ہے نہریں اس سے نکالی گئی ہیں, اور وہ نہریں جو ہیں وہ پنجاب کو, سندھ کو سیراب کرتی ہیں. تو اب آپ اندازہ کریں کہ انڈس ریور کا امپیکٹ اس کے اوپر, اگر واٹر فلوز کے اندر پانی کے بہاؤ میں اگر کوئی رکاوٹ آتی ہے تو پنجاب اور سندھ کے حالات کیا ہوں گے. اب آ جائیں آپ جہلم ریور کے اوپر. جہلم ریور جو ہے وہ بیسیکلی اس کی جو ہے وہ تقریباً 800 کلومیٹر کے قریب ہے اس کی لینتھ ہے, اور وہ جو ہے وہ جا کے مل جاتا ہے چناب ریور کے قریب ڈسٹرکٹ چنگ کے اوپر. اس کے اوپر ہمارا منگلا ڈیم ہے. ریور انڈس کے اوپر ہم نے تربیلا ڈیم بنایا ہوا ہے, اور جہلم ریور کے اوپر ہمارے پاس منگلا ڈیم. منگلا ڈیم اس وقت چونکہ تربیلا کی جو ہے اس کی وجہ سے تربیلا کے اندر چونکہ اس طرح کے پارٹیکلز, جیسے پانی آتا ہے نا جب, تو اس کے ساتھ بہت سارے پارٹیکلز بھی ساتھ لے کے آتا ہے, تو اس کی وجہ سے تربیلا کی کیپیسٹی ریڈیوس ہوگی. اس سے پہلے تربیلا کی کیپیسٹی سب سے زیادہ تھی, بٹ اب چونکہ جو ہم نے اسٹوریج کیپیسٹی منگلا کی بڑھا دی ہے, تو اس وقت منگلا کی اسٹوریج کیپیسٹی تربیلا سے بھی بڑھ چکی ہے. پھر یہ ہمیں بجلی بھی دیتا ہے, تو ہماری بجلی کی ڈیپینڈنس, پانی کی ڈیپینڈنس, ایگریکلچر کی ڈیپینڈنس, یہ ساری کی ساری کس پہ, ان 2 ریورس پہ. اس کے بعد آپ آ جائیں چناب کے اوپر. چناب جو ہے اس کے اوپر 5 بیراجز ہیں, ہر بیراج سے کئی کنالس نکلتی ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ 12 میں نے آپ کو بیراجز گن دیے, 12 بیراجز ہیں, آپ کو میں نے ہائیڈرو پاور پروجیکٹس پہ گن دیے, اس کے علاوہ کینالس کا بھی بتا دیا کہ اتنی زیادہ نہریں نکل رہی ہیں. تو آپ کا پورا آبپاشی کا نظام ان 3 دریاؤں کے اوپر جو ہے مرہون محنت ہے. 3 میں جو مشرقی دریا ہیں وہ بھی شامل ہیں, ان مشرقی دریاؤں کو بھی انہی سے جو نکالی گئی نہریں ہیں وہ جوڑتی ہیں اور وہ پانی پرووائڈ کرتی ہیں. لیکن اس طریقے سے ہے, تو یہ ہماری ایگریکلچر کے لیے, یہ ہماری جو ہے صنعت کے لیے, یہ ہماری معاشرتی زندگی کے لیے. اچھا, پانی جو ہوتا ہے نا, پانی ایک سویلائزیشن ہے. آپ دیکھیں جو ہمارے پاس ہڑپا سویلائزیشن ہے, موہنجو دڑو سویلائزیشن ہے, یہ کہاں پہ آباد ہوئی؟ یہ پانی کے کناروں پہ آباد ہوئی. بالکل. آپ مائیگریشن کا کانسیپٹ دیکھ لیں, لوگ یہ جو برڈز مائیگریٹ کرتے ہیں پانی کی, جہاں پہ پانی ہوگا وہاں پہ لوگ جاتے ہیں. تو یہ ساری سویلائزیشن, پانی کو آپ سمپل ایک وہ پارٹیکل H2O کے فارمولے بنا جائیں, پانی زندگی ہے, پانی زندگی ہے, یہ ایک تہذیب ہے, زندگی سے بڑھ کر ایک تہذیب کا نام پانی ہے. بالکل. تو یہ کانسیکوینسز ہیں جو ابھی ہم فیس کرنے جا رہے ہیں اگر یہ انڈیا کا جو اس طرح سے اس نے سٹانس لیا. اچھا, جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس کے ٹریٹی یہ بائیلیٹرلی نہیں ہے, بہت سے اس کے اسٹیک ہولڈرز بھی ہیں, ورلڈ بینک, سائلس ہے, اس کے علاوہ باقی ویسٹ اور وہ بھی ہے. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ خارجی سطح پہ انڈیا بڑی مارکیٹ ہونے کی وجہ سے ان کا زیادہ لاڈلا ہے ایز کمپیئر ٹو اس, اور ہمارے اپنے کچھ وجوہات ہیں انٹرنلی بھی کہ ہم اس طرح سے اپنے میٹر کو کبھی بھی پٹ آن نہیں کر سکے انٹرنیشنل لیول پہ. تو ہمیں اب یہ جب اگر وہ کر لیتا ہے, پہلے تو بھی بہت ساری اسٹیپس ہوں گی جس کو اس کو کراس کرنا پڑے گا, لیکن اتنے سارے پانی کا وہ کرے گا کیا؟ یہ ان کے اپوزیشن نے بھی مودی سے پوچھا تو کہہ رہے ہیں اس کی بھی حکمت عملی ہے. میں نے کہا شاید آپ کو بتاؤ. اچھا, یہ آپ نے بڑی زبردست سوال جو ہے وہ کیا. بیسیکلی 2 چیزیں آپ نے اکٹھی کر دیں. ایک تو ہے انٹرنیشنلی. اچھا, میں آج ہی وہ کلپ دیکھ رہا تھا جو وائٹ ہاؤس کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی, جو انہوں نے بیسیکلی کہا کہ ہم سچویشن کی جو ہے وہ مانیٹر کر رہے ہیں اور ہم کشمیر کے اوپر اس وقت کوئی کلیئر سٹانس نہیں لیں گے. تو یہ بیسیکلی ایک طرح کا جو سوال آپ نے پوچھا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ اور انڈیا کا بڑا ہے, تو وہ اس سوال کا یہاں سے آپ کو جواب مل جائے گا. آلدو وہ کوشش کر رہے ہیں, بڑی مارکیٹ ہے, ضرور اس کی زیادہ سنوائی ہوگی, لیکن میں آج برکھا دت کا ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا جس میں وہ گلہ کر رہی تھی ویسٹرن میڈیا سے
کہ جناب ویسٹرن میڈیا نے اس ایشو کو اس طریقے سے ہائی لائٹ نہیں کیا. اچھا. ابھی ایک طرف جو ہے وہ اپوزیشن ہے, دوسری طرف سے انٹرنیشنل جو سپورٹ ہے وہ آپ کو خود ہی اندازہ ہوگا ان معاملات سے کہ کس طریقے سے انٹرنیشنل سپورٹ وہ گریب کر سکے. اصل میں آپ نے وہ کہانی سنی ہوگی, شیر آیا شیر آیا. ہر وقت جب بھی کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے, جب آپ ایک ہی ڈول پیٹتے رہیں گے تو لوگ بھی سن سن کے تنگ آ جائیں گے, اس کی ویلیو ختم ہو جائے گی. تو آپ ہر دفعہ پاکستان کو بلیم کرنا چھوڑیں, کچھ اپنے اندر بھی دیکھیں. ہمارے بھی مسائل ہیں, ہم اپنے مسائل کے لیے اپنے طرف دیکھ رہے ہیں, اندر حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو ان کی 7 سسٹرز یاد نہیں ہیں؟ ان کے کون سے ایسا ڈسٹرکٹ ہے جہاں پہ مسئلے مسائل نہیں ہیں؟ آپ ان کا انٹرنیشنل فرنٹ پہ دیکھیں, کینیڈا کے اندر وہ کیا کر رہے ہیں, یو ایس اے کے اندر وہ کیا کر رہے ہیں, یو کے اندر ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ان کا جو ایسٹرن پنجاب جس کو وہ کہہ رہے ہیں, وہاں پہ جو خالصتان کی تحریک چل رہی ہے, کبھی جو ہے نا اپنے اندر بھی دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. مطلب ہمیشہ پاکستان, اور اگر پاکستان اتنا پاورفل ہے, پاکستان اتنا کچھ کر سکتا ہے کہ آپ ایل او سی سے تقریباً کوئی اف آئی ایم ناٹ رانگ تو تقریباً کوئی 150 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے, اراؤنڈ 200 پلس کلومیٹرس ہے. تو 5 لاکھ کی فوج اور اس میں سے 200 کلومیٹر کا علاقہ طے کر کے کوئی چلا جائے تو وہ سوالیہ نشان ان کے اوپر آنا چاہیے کہ اس کا بھی الزام آپ کو پاکستان کے اوپر ہی دینا ہے. اب آ جاتے ہیں کہ کرے گا کیا. بڑا یہ زبردست سوال ہے. اچھا یہ نا اس کو پریکٹیکل جو ریالٹیز ہیں حقیقت سے کافی دور ہے جو انہوں نے یہ ایکشنز لیے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے نا, اس ٹریٹی کے اندر جو ویسٹرن ریور کے اوپر ان کو 3.6 ملین ایکڑ فٹ کی سٹوریج کی اجازت ہے. اب 3.6 کو میں اگر آپ کو عام لفظ میں بتاؤں تو یہ کوئی لیس دین 2% آف دا ٹوٹل واٹر بنتا ہے. انڈس واٹر ٹریٹی کا نا انڈیا کو بہت فائدہ ہوا تھا. فائدہ اس طرح سے ہوا کہ 1960 سے پہلے صرف 10% پانی تھا جو انڈیا کے پاس تھا. اس ٹریٹی نے یہ کیا کہ 80% پانی جو ہے وہ پاکستان کو دیا, پر 20% کا پانی یعنی کہ ان کا شیئر 10% سے بڑھ کر 20% ہو گیا. ان ایسٹرن ریور سے انہوں نے فائدہ اٹھایا, جو ان کی طرف پنجاب ہے, ہریانہ ہے, اس کو انہوں نے سیراب کیا اور اس کو انہوں نے فوڈ باسکٹ میں کنورٹ کیا. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ تینوں دریا سوائے ریور چناب کے, ریور چناب تو فوراً پلینس میں انٹر ہو جاتا ہے, جو 2 دریا جہلم اور انڈس یہ ماؤنٹنس ایریا میں پہاڑی علاقہ ہے. اچھا پہاڑی علاقے کے اندر ایگریکلچر تو اس طرح سے ہوتا ہی نہیں ہے. ایگریکلچر تو آپ کو پتہ ہے پنجاب میں پلینس میں ہوتی ہے, پنجاب اور سندھ جو ہے وہاں پہ ایگریکلچر ہے. بالکل. پہاڑی علاقے میں آپ اس پانی کا کیا کریں گے؟ آپ کو ڈیم بنانے پڑیں گے. اچھا ڈیم بنانے کے لیے کیا آپ پورے کشمیر کو پہلے فلڈ کریں گے؟ پانی روک دیں گے؟ مطلب اس کو آپ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک نل ہے جس کے اوپر آن اور آف کا بٹن ہے, اور اس کی جو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز انڈیا کے پاس موجود ہیں, تو میں تو شک کر رہا ہوں ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کے پاس, جو یہ سوچتی ہے کہ ان کے پاس ایک ٹیب ہے, وہ بٹن ہے, اس کے اوپر آن اور آف کا نام لکھا ہوا ہے, اور جب وہ کلک کریں گے تو آن اور آف ہو جائے گا اور پانی رک جائے گا. وہ ان کو بیسیکلی ان کی ٹیکنیکل سائڈ کو یہ سوچنا چاہیے. میں پولیٹکس میں نہیں جاؤں گا, بٹ ان کی پولیٹیکل سائڈ کے ساتھ ساتھ جو ٹیکنیکل جو ایکسپرٹیز ہیں ان کے پاس بڑے انسٹیٹیوٹس ہیں, وہ بڑا ان کے اوپر چیلنج کرتے ہیں, بڑا اس کو وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو وہ جو اتنے بڑے بڑے انہوں نے انسٹیٹیوٹس بنائے ہوئے ہیں, ان انسٹیٹیوٹس کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو بلینس آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے ڈیم بنانے کے لیے, ڈیکیڈز آف انجینئرنگ چاہیے ہوتی ہے. آپ نے ایک آرڈر جو ہے وہ آپ کے خیال آیا, اور اس خیال کے اوپر جو ہے آپ نے کہا کہ جی پانی بند. کیسے اس پانی کو کیا کریں گے؟ اس پانی سے نہائیں گے؟ اچھا چلیں ابھی ذرا دیکھیں, اگر سردیاں ہوتی تو پھر ہمیں مسئلے مسائل جو تھے فوراً فیس کرنا پڑتے, کیونکہ سردیوں میں پانی کا جو فلو ہے وہ کافی ریڈیوس ہو جاتا ہے. ابھی مونسون سیزن آ رہا ہے, تو مجھے بتائیں کہ اس مونسون سیزن سے آپ نے پورے انڈیا کو فلڈ کرنا. آپ یہ دیکھیں 24 کروڑ پاکستان کی آبادی جو سرکاری اعداد و شمار ہے اس کے مطابق کوئی 24 کروڑ سے کچھ زیادہ ہے. 24 کروڑ عوام کو آپ قحط سالی کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور لیکن آپ نے یہ کاسٹ نہیں سوچی.
اس کی کاسٹ یہ ہے کہ پہلے آپ کو اپنی کو 1.5 ارب کے قریب جو آبادی ہے اس کو فلڈ کرنا پڑے گا, آپ کو کشمیر کو فلڈ کرنا پڑے گا, پھر ہمیں کرنا پڑے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لانگ ٹرم ہمارے اوپر کانسیکوینسز نہیں ہوں گے. اور اس پوری بات کا مطلب بالکل بھی یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ آبی جارحیت نہیں ہو رہی ہے. آف کورس انہوں نے بھی وہ اگر ہمیں دیا تھریٹ تو کہیں نہ کہیں تو ہمارا لاس ہے. تو سر اب میرے 2 امپورٹنٹ سوال ہیں اور میں چاہوں گی کہ بڑے ان کے آپ سے مجھے کوئک سے جواب دے دیں گے. ٹائم بہت لمبا ہو رہا ہے لیکن انٹرسٹنگ بہت ہے گفتگو. ایک سوال تو میرا یہ ہے کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے آن ٹیکنیکل گراؤنڈس, اور آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا پولیٹیکل بیان, وہ بیانیاں بھی دیے جا رہے ہیں, ہم وہ اپنا جو ہم کریں گے وہ الگ ہے, ڈپلومیٹک محاذ الگ ہے. آن ٹیکنیکل گراؤنڈ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے, اور اس کے بعد میں آپ سے ایک سوال وہ بھی پوچھوں گی کہ ہمارے اندر جو پانی کے مسئلے چل رہے ہیں نا, انٹرنل مس مینجمنٹ بھی ہے, کینال ایشوز, اس پہ بھی ذرا آپ روشنی ڈالتے ہیں. اچھا پہلے ہم ذرا انٹرنل ایشوز کو دیکھ لیتے ہیں. انٹرنلی دیکھیں, پانی کے اوپر جو ہے نا کانفلکٹ سے بھی آسان, پانی کے اوپر ڈفرینسز ہونا یہ ایک نیچرل سی بات ہے. ان ڈفرینسز کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک معاہدہ ہے, اس کا نام ہے واٹر اپورشنمنٹ ایکارڈ, 1991 میں سائن ہوا تھا, 1991 میں یہ معاہدہ ہوا تھا. اس معاہدے کے تحت چونکہ پنجاب کی جو ہے وہ ایریا زیادہ ہے, ایگریکلچر زیادہ ہے, ناٹ ایریا, ایگریکلچر اور پاپولیشن چونکہ پنجاب میں ہے, تو 48% آف دا جو واٹر ہے وہ پنجاب کے پاس ہے. 42% جو ہے وہ واٹر وہ اس کا سندھ کے پاس ہے. اس کے بعد کے پی کے پاس, خیبر پختونخوا کے پاس 70% آف دا واٹر ہے, اور بلوچستان کے پاس 3% ہے. اچھا بلوچستان جو ہے وہ 3% کے اوپر تھوڑا سا لوگ کنفیوز ہوتے ہیں, اور دوبارہ سے بلوچ محرومی کی بات نہ کی طرف نہ لے جائیں. بلوچستان جو ہے چونکہ یہ دریا جو پورا انڈس ریور سسٹم ہے وہ بلوچستان سے گزرتا نہیں, تو بلوچستان سے وہ دور ہے اور تھوڑا سا ایریا سیراب کرتا ہے بلوچستان کا, اس وجہ سے 3% ہے. تو جتنا بھی پانی ہمارے پاس اینولی آئے گا اس پانی کی ہم اس طریقے سے تقسیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ جو تقسیم ہے اس تقسیم کو مینیج کرنے کے لیے اس کے اوپر ہمارے پاس ایک انڈس ریور سسٹم اتھارٹی ہے, ارسا کے نام سے ہم جانتے ہیں اس کو, وہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے. تو یہ جو کینالز کا ایشو ہے, کینالز جب بھی بنتی ہیں وہ ڈفرینسز ہوتے ہیں, ان ڈفرینسز کو ہم انٹرنلی مینیج کرتے ہیں. ہماری مس مینجمنٹ, ہم کوئی بہت ترقی یافتہ ملک تو ہے نہیں, ہمیں اپنی حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے, نہ ہمارے پاس بہت زیادہ فنڈنگس ہے, تو ہماری جو ڈیولپمنٹ کا جو پورا سائیکل ہے وہ اس طریقے سے کمپلیٹ نہیں ہو پاتا. جب وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا تو پھر مسئلے مسائل جو ہیں وہ آتے ہیں. بٹ بڑے بڑے ملک میں 24 کروڑ آپ یورپ کے حساب سے کمپیئر کریں تو یہ بہت بڑا ملک ہے, ہم 5واں بڑا ملک ہے دنیا کا. بالکل. تو بڑے ملکوں کے اندر اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں. بٹ اس مسئلے مسائل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آپس میں آبی جارحیت شروع کر دیں گے. پنجاب کبھی بھی سندھ کا پانی نہیں بند کرے گا, جس طرح سے انڈیا نے کرنے کی کوشش کی ہے. بالکل, ہم ایک ہیں. اور اس کے لیے ایک ہمارے پاس اور بھی فورم موجود ہے جس کا نام ہے کونسل آف کامن انٹرسٹ. ہمارا 1973 کا کانسٹیٹیوشن صوبوں کے درمیان کوئی بھی معاملات ہو اس کو سیٹل کرنے کے لیے کونسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر جو ہے ہم اس کو سیٹل کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر, کینالز بننی چاہیے, کینالز بالکل بننی چاہیے, لیکن وہ جو کینالز بننی چاہیے اور لیکن صوبوں کو ساتھ لے کے بننی چاہیے, سب کے تحفظات دور کر کے بننی چاہیے. اب آپ آ جاتے ہیں کہ لاسٹ کوسچن کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. پاکستان کو کیا کرنا چاہیے, میں نے جتنے آپ کو انٹرنیشنل لا کی پروویژنس یہاں پہ گنوائی تھیں اس کا بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ یہ سارے ہمارے پاس انٹرنیشنل فورمز موجود ہیں, وہ انٹرنیشنل فورمز ہیں, وہ آپشنس ہیں, ہمیں ان آپشنس کے اوپر فوراً جانا چاہیے. اچھا میں آپ کو آلدو کہ ہماری ساری ڈسکشن جو ہے وہ ٹیکنیکل ہے, بٹ یہاں پہ میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو اعلامیہ جاری ہوا ہے ہمارا, میں اس کو ضرور کریڈٹ دینا چاہوں گا. کریڈٹ اس وجہ سے دینا چاہوں گا کہ انہوں نے اس کو انٹرنیشنل لا کے اکارڈنگلی ایکٹ آف وار کنسیڈر کیا ہے. بالکل. اور نہ صرف کنسیڈر کیا ہے بلکہ دنیا کے جو مختلف کیپٹلس ہیں ان کو اپنی بریفنگ اور اپنا ورژن پہنچانے کی کوشش کی ہے. بہت سارے ڈپلومیٹس کو جو ہے فارن آفس نے بلایا اور وہ کرنے کی کوشش کی. تو یہ سارے وہ فورمز ہیں. اچھا ان فورمز کے ساتھ ساتھ ایک ہمارے پاس اور بھی فورم ہے. دیکھیے آپ کو پتہ ہے کلائمیٹ چینج جو ہے پاکستان بہت بڑا وکٹم ہے. اگر ٹاپ 10 کی اب لسٹ نکالیں تو انڈیا اس میں شامل نہیں ہے, بٹ پاکستان اس کے اندر شامل ہے, جو کہ موسمیاتی تبدیلی سے جن کے اوپر اثرات ہو رہے ہیں. ہمیں اس فورم کو بھی جو ہے وہ انگیج کرنا چاہیے. ورلڈ بینک, آپ کو میں ایک انٹرسٹنگ ورڈ بتاتا ہوں جو کہ اینڈ اٹس ناٹ مائی ورڈ, یہ انڈین آتھر کا ورڈ ہے. انہوں نے استعمال کیا انڈس واٹر ٹریٹی کے بارے میں کہ
ورلڈ بینک ہیز مڈ وائفڈ دس ٹریٹی، یعنی کہ آیا کا رول پلے کیا ہے اس ٹریٹی کے لیے ورلڈ بینک نے. بالکل. اور یہ انڈین ورژن ہے، اٹس ناٹ پاکستانی ورژن. اوکے ٹھیک ہے. اب اگر اس نے آیا کا رول پلے کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ورلڈ بینک ہمارے پاس ایک فورم ہے، اور اگر انڈیا نہیں مانتا تو ہمارے پاس پھر انٹرنیشنل فورمز موجود ہیں جہاں پہ ہم یہ کریں گے، اور یہ ہمیں کرنا چاہیے. ہمیں کسی چیز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. انڈیا کے جو یونیلیٹرل ایکشنز ہیں، ان یونیلیٹرل ایکشنز بیسیکلی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، ٹوٹل آبی جارحیت ہے، اور اس کے خلاف ہمیں انٹرنیشنل برادری کو جو ہے فوراً سے اپنا پیغام پہنچانا چاہیے. بالکل. ہمیں انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر اپنا پیغام پہنچانا چاہیے. ہمیں انٹرنیشنل ہم میڈیا کو قانون کے استعمال ساتھ کرنا کھڑے چاہیے. ہم قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم امن کے ساتھ کھڑے ہیں. بالکل. ہم صرف قانون نہیں، ہم امن کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم جو ہے وہ برابری کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. بالکل. تو ہمیں ان چیزوں کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور تبھی جو ہے ایک پرامن جو مغرب یہ ساؤتھ ایشیا ہے، یہی جو ہے ایک پرامن پاکستان اور ایک پرامن اور امن انڈیا کے لیے جو ہے اس کا ضروری ہو سکتے ہیں، خطے کے لیے ضروری ہے، دنیا کے لیے ضروری ہے. ہے. تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جی.